السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے ڈالتے ہیں سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ حکومت آسام مسلمانوں کو اجاڑنے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت کے حکم کی کر رہی ہے توہین۔ مولانا عبدالدین اجمل کی ہیمنت بسوا سرما حکومت پر کڑی تنقید۔ ہتک عزت کے ایک مقدمہ میں شیو سینا قائد راجیہ سبھا ایم پی سنجے راوت قصوروار قرار۔ 15 دنوں کی جیل کے ساتھ 25,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد۔ ممبئی میں شدید بارشوں کے باعث حادثات، 4 افراد ہلاک، جبکہ بارشوں کے باعث آج تعلیمی ادارے بھی رہے بند۔ پیراسیٹامول ٹیبلٹ سمیت 50 سے زائد دوائیں ٹیسٹ میں ہو گئیں فیل۔ بی پی شوگر کے علاوہ دیگر ادویات بھی شامل۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ، کئی ممالک کے غیر ملکی سفارتکاروں نے سری نگر کا کیا دورہ، پولنگ کے عمل کی تعریف۔ چراغ پاسوان کا یو پی میں انتخاب لڑنے کا اعلان، کہا بی جے پی سے صرف بہار میں اتحاد۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹ فرنٹ کے قومی صدر اور سابق رکن پارلیمنٹ مولانا عبدالدین اجمل نے ہیمنت بسوا سرما کی سربراہی والی آسام حکومت کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس سے ہٹ درمی قرار دیا ہے، جو مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے اور ان کو بے گھر کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس کے لیے گوہاٹی ہائی کورٹ کے حکم کی دھجیاں اڑانے میں بھی جھجک محسوس نہیں کر رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسام سرکار کے سربراہ مسٹر ہیمنت بسوا سرما اپنے کو تاناشاہ سمجھنے لگے ہیں، جس کے لیے اس جمہوری ملک کا قانون اور عدالت کا حکم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے ایسا شخص کو حکومت میں رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے، اسے فوری طور پر برخاست کیا جانا چاہیے۔ سابق وزیر خزانہ اور کانگریس کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے ممبئی میں منعقدہ انڈیا ٹوڈے کانکلیو 2024 میں بی جے پی حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی حکومت ریزرویشن کو ختم کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں دکھائے گی۔ چدمبرم نے 13ویں ترمیم کا ذکر کیا، جس میں اقتصادی طور پر کمزور طبقات EWDS کو 10% کوٹا دیا گیا ہے، اور کہا کہ یہ ریزرویشن کو کمزور کرنے والا اقدام ہے۔ ادھر عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ ان کے جیل جانے کے بعد سڑک کے جو کام زیر التوا ہیں انہیں جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ اتشی کے ساتھ دہلی یونیورسٹی میں سڑک کی صورتحال کا معائنہ کرنے کے بعد مسٹر کیجریوال نے میڈیا سے بات چیت میں کہا، میں دہلی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فکر نہ کریں، میں پہنچ گیا ہوں اور ہم تمام زیر التوا کام کو پھر سے شروع کر دیں گے۔ آج ہندوستان کے پہلے سکھ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سالگرہ تقریب منائی گئی۔ منموہن سنگھ کو ہندوستان میں اہم اقتصادی اصلاحات کا معمار قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے 2004 سے 2014 تک وزیر اعظم کے عہدے کا فریضہ سر انجام دیا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ صرف ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے، بلکہ انہوں نے کئی اہم عہدوں پر بھی فائز رہنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ منموہن سنگھ کی پیدائش 26 سپتمبر 1932 کو صوبہ پنجاب، موجودہ پاکستان میں ہوا تھا۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی اور برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی تھی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی خدمات اور ان کے کردار نے ہندوستانی سیاست اور معیشت میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے، اور انہیں ایک عالم رہنما کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ادھر ممبئی کی ایک میٹروپولیٹن مجسٹریٹ عدالت نے ہتک عزت کی ایک مقدمہ میں شیو سینا UBT کے راجیہ سبھا ایم پی سنجے راوت کو قصوروار قرار دیا ہے۔ عدالت نے راوت کو 15 دنوں کی جیل کی سزا سنائی ہے، ساتھ ہی 25,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ سنجے راوت کو تعزیرات ہند کی دفعہ 500 کے تحت سزا دی گئی ہے۔ ادھو ٹھاکرے جی کے نکٹتم سہیوگی راجیہ سبھا کے اتنے سینئر ممبر، انہوں نے تومیا پریوار، پروفیسر ڈاکٹر میدھا گریڈ تومیا، ان کے خلاف 100 کروڑ کے بھرشٹاچار کر کے جو ابھیان چلایا تھا، اس کے ورودھ میں ہم نے تتکالین مکھیہ منتری ادھو ٹھاکرے، تتکالین پولیس کمشنر سے شکایت کی تھی۔ انہوں نے کچھ نہ کیا، اس لیے 18 مئی 2022 کو میدھا تومیا نے آفیشیل لیگل کمپلینٹ فائل کی۔ 28 مہینے اس کی سنوائی چلی۔ آج میجسٹریٹ
मजगांव कोर्ट के कार्तिक कुलकर्णी, इन्होंने संजय राउत को गिल्टी कन्विक्ट किया है। 15 दिन की सजा इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है। पुलिस ने तुरंत संजय राउत को कब्जे में लिया है। अब अगर संजय राउत ने उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का निर्णय की लिया तो उसको जामीन दिया जाएगा, साथ में 25,000 रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है। वो 25,000 रुपये शिकायतकर्ता मेधा तोमैया को दिए जाएंगे। ये केस में हमारे साथ तोमैया परिवार के साथ, क्योंकि संजय राउत ने प्रोफेसर डॉक्टर मेधा तोमैया, नील तोमैया, किरीट तोमैया के, मेरी माँ के विरुद्ध में इतने दिनों तक जो एक कैंपेन चलाया था, आज भगवान के रूप में न्यायाधीश ने उसको सबक सिखाया, सजा दी। मुंबई में शदीद बारिशों के बायस होने वाले हादसात में ताहाल 4 अफराद हलाक होने की इत्तला है, जबकि बारिशों के बायस आज तालीमी इदारे भी बंद रखे गए हैं। मुंबई में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली शदीद बारिशों के बाद आज स्कूलों को समेत दीगर तालीमी इदारे बंद रखे गए हैं, जबकि बारिश के बाद होने वाली हादसात अब तक 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 से 275 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस फ़्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासिर और परवाज़ें तख़ीर का शिकार है, जबकि ट्रेन सर्विस में भी खलल आया है। मुंबई में बारिशों का ये स्पेशल अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग देखने के लिए कई ममालिक के गैर मुल्की सफारतकारों ने श्रीनगर का दौरा किया है। अमेरिका, मैक्सिको, जनूबी कोरिया, स्पेन, जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक के सफारतकारों ने पोलिंग के अमल और तारीखी इंतखाबात को सराहा है। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग कल हुई थी। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम 6 अज़ला के 26 हलकों में वोट डाले गए। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात का आखिरी मरहला 1 अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। First time here, it's very beautiful. It's wonderful to be amongst the people who are actually here to cast their votes. I see the really vibrant enthusiasm, and this is really democracy working, you know. So congratulations, you know, for well-organized polling station. And I was happy to see little kids with their parents. You know, the kids are here, even though, you know, they can't vote, but I think they're here to learn from their parents, right? How democracy works. So that was really impressive. Organization is very similar to Singapore, where you use government buildings to make it accessible for people. So we are very grateful to MEA for organizing this trip for us to come and witness the polling in progress. I am not exactly sure. I think we're from 15 countries. Yes. How do you see, what is the expectation and how do you see this? Now, it's a pleasure. It's my first time that I'm visiting Kashmir, Jammu Kashmir. So it's really a privilege to be invited by the Ministry of External Affairs to come and visit firsthand today's polling stations being open. सेंट्रल ड्रग्स ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक फेरी जारी की है, जिसमें तकरीबन 4 दर्जन दवाओं को मेयार के टेस्ट में फेल करार दिया गया है। इनमें बीपी, ज़ियाबतीस और विटामिन की कुछ अहम दवाएं भी शामिल है। CDSCO ने जिन दवाओं को टेस्ट में फेल बताया है उनमें दर्द की दूर करने वाली दवाएं, डिक्लोफेनिक, बुखार उतारने वाली दवा, पैरासीटामोल, एंटी फंगल मेडिसिन, फ्लोकोनार्वेल और कुछ विटामिन की दवाएं भी शामिल है। इन दवाओं को सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया है। उधर बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी LJP आइंदा दिनों में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर और पार्टी के सरबराह चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया और ज़िला कौशाम्बी में एक रैली से खिताब भी किया। चिराग पासवान ने इस मौके पर दलित बरादरी और दीगर वोटरों से अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की अपील की है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। हुकूमत आसाम मुसलमानों को उजाड़ने, हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए अदालत के हुक्म की कर रही है तौहीन। मौलाना अबदुद्दीन अजमल की हेमंत बिस्वा सरबा हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
ہتک عزت کے ایک مقدمہ میں شیو سینا قائد راجیہ سبھا ایم پی سنجے راوت قصوروار قرار، 15 دنوں کی جیل کے ساتھ 25,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد۔ ممبئی میں شدید بارشوں کے باعث حادثات، 4 افراد ہلاک، جبکہ بارشوں کے باعث آج تعلیمی ادارے بھی رہے بند۔ پیراسیٹامول ٹیبلٹ سمیت 50 سے زائد دوائیں ٹیسٹ میں ہو گئیں فیل، بی پی شوگر کے علاوہ دیگر ادویات بھی شامل۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ، کئی ممالک کے غیر ملکی سفارتکاروں نے سری نگر کا کیا دورہ، پولنگ کے عمل کی تعریف۔ چراغ پاسوان کا یو پی میں انتخاب لڑنے کا اعلان، کہا بی جے پی سے صرف بہار میں اتحاد۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔